نہیں ساتھ میں بولو نا، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں سے چلے؟ مکہ سے۔ کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں آتی بھی محمد۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ بس ایک کام کرو کہ محمد کو مدینہ مت جانے دو، راستے میں سے کہیں سے بھی پکڑ کر لے کر آؤ۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے۔ یہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے، اور ابو جہل کے ساتھ اس کے دوستوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا، کوئی کعبے کے پاس اعلان کرتا۔ سب کا اعلان یہی ہے کہ محمد نکلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ جانے کے واسطے نکلے ہیں۔ کوئی بھی راستے میں سے لے کر آئے 100 اونٹ لے کر جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکے کے گاؤں میں رہتے تھے، بولو مکے کے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ان کا نام تھا سراقہ۔ ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا۔ کیا نام؟ سراقہ۔ وہ بڑے اور راستے کے بڑے ماہر تھے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے اور گھر میں غریبی بھی بہت تھی۔ ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی محمد کو لے کر آئے، کتنے اونٹ ملیں گے؟ اب غریب کو 100 اونٹ مل جاوے، اور یہ سوچے کہ میرا گھر یہ چھوٹا سا جھوپڑا میرا ہے، یہاں میرے جھوپڑے کے بعد ایک اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے میں ایک آدھ اونٹ کو باندھتا ہوں اپنی سواری کے لیے، تو یہ 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور ان کو یقین، سراقہ کو یقین ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا ہر راستہ میرے کو معلوم ہے، ہر چپا میرے کو معلوم ہے، بس اتنا ہے کہ ایک گھوڑا کرائے پہ لے لوں اور وہ گھوڑے کو لے کر دوڑوں، ہر راستے پر جاؤں گا۔ اور اس کو یقین تھا کہ محمد ملیں گے اور لے کر آ جاؤں گا، اور بڑی خوشی کی بات ہوگی، پورا یقین تھا کہ کتنے اونٹ ملنے والے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کم سے کم عرب کا اونٹ ہوئے تو 40-50 ہزار تو ہوئے نا؟ ہاں سہیل، نام سہیل ہے نا؟ شعیب، کتنا ہوئے؟ 40-50 ہزار ہوئے تو کتنا ہو گیا 100 اونٹ کا؟ ہاں کرو، میمنی حساب کرو بھائی پھٹافٹ، کتنا پیسہ ہو گیا؟ اور سراقہ غریب کے گھر میں اتنا پیسہ آ جاوے، سراقہ نے فوراً کرائے کا گھوڑا منگوایا، کیونکہ اپنے پاس تو سواری بھی نہیں تھی۔ اب سراقہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ایک کرائے کا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے 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 دوڑے، جو چپے میں ان کو جانا تھا گئے۔ آخر میں وہ جگہ پر آ گئے کہ آگے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جا رہے، اور یہاں سراقہ کا گھوڑا آ گیا۔ سراقہ نے دیکھ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سراقہ آ رہے، تو کہا اللہ کے رسول آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے، کون آ گئے؟ کہا سراقہ آ گئے۔ وہ دیہاتی ہے، بہت ہٹا کٹا تندرست ہے، اور اس کو سب راستے معلوم ہے، اور وہ کسی طریقے سے ہم کو ڈھونڈ چکا ہے، اور اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے، اور وہ گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا میرا پورا اندازہ ہے، نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معی، آنے دو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، آنے دو اللہ۔ جب بالکل قریب آ گیا، سراقہ کے گھوڑوں کا جب غبار اڑنے لگا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے، ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے مڑے، ہمارے نبی نے سراقہ کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی نظر سراقہ کی آنکھوں سے ملی، گھوڑے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے۔ گھوڑے کے کتنے پاؤں؟ آگے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے، مطلب گھوڑا اٹک گیا۔ اور سراقہ بھی بہت ماہر آدمی تھے، سمجھ گئے معاملہ وہاں سے کچھ ہوا ہے، تو سوچے کہ اب یہ 2 پاؤں ڈھسے جا رہے تو پورا گھوڑا ڈھس جائے گا، میں بھی ڈھس جاؤں گا۔ تو کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا غلطی ہو گئی، واپس جاؤں گا، غلطی ہو گئی، اب نہیں، اب تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کو پا لیا ہے اور میں سارے راستے جانتا ہوں، لیکن میں اب نہیں آؤں گا، میں واپس جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس باہر نکال لے۔ اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں واپس۔ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے، سراقہ نے اپنے گھوڑے کو پہلے چاروں طرف دوڑایا، ہاں برابر کمپلیٹ، پھر سوچا چلو پکڑ ہی لے، 100 اونٹ کا سوال ہے،
نہ کتنے اونٹ کا سوال ہے؟ 100 اونٹ کا سوال ہے. ابھی پکڑ ہی لے کیونکہ گھوڑا تو برابر چل رہا ہے. دیکھو دائیں طرف بھی دوڑا, بائیں طرف بھی دوڑا, آگے بھی دوڑا, پیچھے بھی دوڑا, برابر کمپلیٹ ہے. پھر انہوں نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے دعا کر کے اس کے دونوں پاؤں باہر نکالے گھوڑے کے, وہ واپس ہمارے پیچھے آ رہا. بس ہمارے نبی کی نظر مبارک پھر پیچھے مڑتی ہے اور سراقہ کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہے. بس آنکھوں سے ملنا ہوتا. پہلے 2 پاؤں ڈھسے تھے, ابھی 4 پاؤں ڈھس گئے. گھوڑے کے کتنے پاؤں ڈھس گئے؟ 4 پاؤں ڈھس گئے. اور گھوڑا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھے جا رہا ہے. سراقہ نے پھر کہا او محمد معاف کر دو نا, محمد معاف کر دو نا. ہاں تو حضرت ابو بکر کی طرف ہمارے نبی نے دیکھا. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں واپس آئے گا, یہ واپس آئے گا. واپس گھوڑے کو دوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. اللہ سراقہ کو معاف کر دے, اللہ سراقہ کو معاف کر دے. اس کا گھوڑا واپس باہر نکلا. گھوڑا واپس باہر آیا. سراقہ گھوڑے پر بیٹھے اور کہا محمد بولو صلی اللہ. کہا میں تمہاری ملاقات کرنے آ رہا ہوں, پکڑنے نہیں آ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا اور میرے گھوڑے نے مجھے بتا دیا کہ تم کو پکڑنا ناممکن ہے, لیکن ملاقات تو کر سکتا ہوں نا. یہ کہہ کر وہ آئے, آگے بڑھے. بولو آگے بڑھے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا سراقہ نے کہا ایمان نہیں قبول کرنے آیا ہوں. حالانکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے, پٹک پٹک کے مارے ہوتے. کہا ایمان صاف, کا ایمان قبول کرنے نہیں آیا ہوں, صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا ہوں. آپ اجازت دو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا, کیونکہ آپ کی نظر مبارک آتی ہے. کبھی میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ سراقہ گھوڑا لے کر چلا اور گھوڑے کے 2 پاؤں ڈھس گئے ہو یا گھوڑے کے 4 پاؤں ڈھس گئے ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. ایمان نہیں لاتا, ایمان نہیں لاتا میں, لیکن آپ کی پیشانی کو چومتا. خیر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چومی. جب واپس جانے لگے تو ان کو خیال آیا سراقہ کو کہ یہ ہے تو نبی ہے. آئے, واپس آئے. کہا دیکھو میں آپ کو پکڑتا بھی نہیں ہوں, لیکن میرے 100 اونٹ کا کیا ہوگا؟ میں تو پیسے کی لالچ میں آیا تھا. سیدھی بات ہے, پیسہ, مجھے آپ سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی محبت ہے, میں تو پیسے کی لالچ میں آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اس میں لکھا یہ سراقہ, یہ زمین تمہاری, یہ ملکیت تمہاری, یہ پراپرٹی تمہاری, یہ جائیداد تمہاری. تو سراقہ کہتے کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ یاد رکھنا اب میں مکے سے جا رہا ہوں, ایک زمانہ آئے گا میں مکے آؤں گا اور مکے کا فاتح بن کر آؤں گا, اور جب میں مکہ فتح کرنے کے لیے آ جاؤں اور میں مکے میں آؤں, یہ پرچی مجھے بتا دینا, جتنی زمینیں سب تیرے حوالے کر دوں گا. تو سراقہ تو بہت خوش ہو گئے, سب لیا برابر رکھا, گئے. اب وہ جا رہے تھے تو ہمارے نبی بلا رہے واپس, اے سراقہ ادھر آؤ. تو کہا کیا ہوا محمد, اب کیا معاملہ, میں ایمان تو قبول نہیں کر رہا ہوں, اب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایمان قبول نہ کرے, لیکن آج میری بات سن لے. آج زمین پر نبی کہہ رہے کہ ایک زمانہ آئے گا, ایک زمانہ آئے گا ایران فتح ہوگا, اور ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, بولو کون, ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, اس کا جو تخت ہوگا اس پر تو بیٹھے گا, اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگے اور اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا. اور سراقہ نے یہ سب سنا اور کیا ہوا, چلے گئے. اب سچ بتاؤ کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, مکہ فتح ہوا. قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. مکہ فتح ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ مکہ میں آئے. اور آپ کو معلوم ہے جب مکہ میں آئے تو ایک صحابی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج انتقام کا دن ہے, آج جنہوں نے ہم کو مارا ہم ماریں گے, جنہوں نے ہم کو توڑا ہم توڑیں گے, ہم ان کے گھروں کو برباد اور تباہ کریں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت کہو, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, اے مکہ والوں تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, اللہ تم سب کو معاف کرے. یہ کہہ کر ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے اور مکے کے فاتح بن کر آئے. تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے, تو وہ سراقہ وہیں پر تھے. وہ چمڑے کا ٹکڑا بتا رہے,
सुराका को ऐसा कि अब तो मक्का फतह हो गया है, मालूम नहीं ये पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। हमारे नबी की जैसे नजर पड़ी, कहा आओ आओ सुराका आओ आओ। सुराका आए और कहा ईमान नहीं कबूल करूंगा। फिर वही बात, ईमान, लेकिन ये चमड़े का टुकड़ा आपने दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा 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 देखा, फिर उसके बाद हमारे नबी के आंखों में आंसू थे। फरमाया अल-यौम यौम बिर्रिन व वफाइन, आज वफादारी का दिन है, आज नेकी का दिन है और हमारे इस्लाम ने वफादारी समझाई है। मैंने सुराका के लिए इतनी जमीनों के बारे में कहा था, ए उमर, हमारे नबी ने उमर को बुलाए और कहा उमर इतना दे दो और 10 गुना ज्यादा करके इनको दे देना। सुराका ने जब ये देखा, करीब आए, कहा मेरे नबी ईमान कबूल करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप जमीन दे रहे, इसलिए नहीं कि आप मुझे प्रॉपर्टी जायदाद 10 गुना करके दे रहे, अल्लाह के रसूल जो आप दे रहे ना सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, सब अल्लाह के। मैं इसलिए ईमान कबूल नहीं करता, ईमान इसलिए कबूल करता कि मुझे यकीन था एक गांव का आदमी है, चमड़े का टुकड़ा लेकर आएगा और इतने बड़े बादशाह के सामने आएगा, वो बादशाह कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, मैंने कब लिख कर दिया, मैंने कब तुझे दिया था, लेकिन आपने सब कुछ दे दिया। जो गैरों का ख्याल करता होगा वो कयामत में अपनों का कितना ख्याल करेगा। चलो हो गया, सब मिल गया। अब सुनना, एक लंबा जमाना गुजर गया, सुराका बीमार हुए। अरे बोलो सुराका बीमार, बहुत बीमार हुए, बहुत बीमार हुए और ऐसा लगता था कि अब आखिरी वक्त आ गया, अब तो वो मुसलमान हो गए। अब सुराका मत बोलो, हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हमारे नबी का जमाना मुकम्मल हो गया, हजरत अबू बकर का जमाना मुकम्मल हो गया और सुराका इतने बीमार हुए, इतने बीमार हुए, सारे लोग मिलने के वास्ते आवे और ऐसा लगता था वो आखिरी सांसें ले रहे। तो किसी ने ऐसा आपस में कहा होगा, अरे भाई सुराका को थोड़ा पानी वानी पिला दो, अब लगता है कि कुछ घंटे के मेहमान है। बस इतना किसी ने कहा कि कुछ घंटे के मेहमान है। हजरत सुराका को जैसे ताकत आई, बैठ गए। कहा कौन कहता है मैं मरूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अभी मरने वाला। ये बड़ा ताज्जुब की बात है, भाई मरने वाले नहीं हो भाई, तुम सांसें ले रहे हो। फिर सुराका के अंदर जैसे अल्लाह ने और ताकत दी, खड़े हो गए और कहा आओ मेरे रिश्तेदारों और मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, ये मत समझना कि सुराका का जनाजा उठेगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो सबने कहा लेकिन तुम कैसे दावा करते हो कि तुम मरने वाले नहीं हो। कहा मेरे नबी ने मुझे कहा था एक जमाना आएगा, सुराका ईरान फतह होगा, उसका तख्त के ऊपर तू बैठेगा, उसका ताज तेरे सर पर होगा, सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे। मेरे नबी ने जो कहा था, अल्लाह की कसम मौत का फरिश्ता उस वक्त तक नहीं आता जब तक मेरे हाथों में सोने के कंगन नहीं आ जाते, क्योंकि सब गलत हो सकते, मेरा महबूब कभी गलत नहीं हो सकता। और हुआ ऐसा ही। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना, ईरान फतह हुआ और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब बादशाह का खजाना आया, हजरत उमर की जबान पर पहला जुमला था ऐना सुराका, सुराका कहाँ है। कहा कि किसरा का तख्त लगाओ, सुराका को उस पर बिठाना है और ताज लो और किसरा का ताज इनके सर पे रखो और मर्दों के लिए सोना हराम है। लेकिन मेरे नबी ने कहा था सुराका के हाथों में सोने के कंगन पहनाना, वो कंगन पहनाए गए। तब जाकर सुराका ने कहा अब मुझे यकीन हो गया कि अब बीमार होऊंगा तो मर जाऊंगा। मेरे प्यारों, ऐसे प्यारे नबी की बात पर हमको भरोसा, यानी हाँ या ना, हमको नबी की बात पर भरोसा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात पर भरोसा होता ना तो कसम खाकर कहता हूं हर एक के जेब में मिसवाक होता। क्योंकि जब मिसवाक के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला नशुक़ अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदूइन इंद कुल्ली सलातिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम अगर मेरी उम्मत पर भारी ना होता मैं मिसवाक को फर्ज करता, हर नमाज के वक्त फर्ज करता, हर वजू के वक्त फर्ज करता। बल्कि फरमाया तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत, मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा मिल जाता है। अगर हमको नबी की बात पर भरोसा होता तो हम सबके जेब में मिसवाक होता। लेकिन मैं कसम खाकर कहूं किसी के जेब में मिसवाक नहीं होगा, होगा बास के अक्सर के जेब में नहीं होगा, लेकिन मोबाइल सबके जेब में होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? चलो ये मिसवाक वाली बात टॉपिक को छोड़ो। सबसे अच्छा कलाम कौन सा, यानी बोलो ना सबसे अच्छा कलाम कौन सा? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कलाम कौन सा? कुरान। कुरान में कोई शक, कोई डाउट, कोई मिस्टेक,
کوئی غلطی؟ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا سورہ کہف کی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی پر ایک کتاب کو نازل کیا۔ اللہ فرماتے اس میں کوئی تیڑھا پن نہیں، بولو نا قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں۔ آج پورے دن، آج کی فجر سے لے کے یہ ابھی رات کے 10 بجے ہے، سچ بتاؤ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، جتنی دیر موبائل ہمارے ہاتھ میں تھا اتنی دیر قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا؟ بلکہ یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا، اور ایسے بھی بیٹھے ہوں گے پڑھا نہیں، اتنا نالائق چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، پڑھا نہیں، پورے دن میں قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وقت ابھی آپ لوگوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے، تو آپ سب نے کہا تھا اللہ سے محبت، رسول سے محبت، مطلب ہم قیامت میں رسول کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ جھوٹی بات کر کے کیا ملے گا میرے پیاروں؟ اپنے آپ کو لوگ اپنا مناتے دن، ہاں آج کل حالات ایسے ہیں، لاک ڈاؤن آیا، کورونا آیا، کاروبار جام ہو گیا، میرے دوستوں روزی دینے والا کون؟ یہ سب ہمارے بہانے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ سیدھی بات ہے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اور گناہوں کی نحوست ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو نا کیا کرنا چاہیے؟ بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر۔ کون کون تیار ہے سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے پورا مجمع ساتھ میں بولو نا توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بات بتاؤں میرے پیارو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لے بولو اللہ بہت کریم، بولو اللہ بہت کریم، بہت رحمان، بہت رحیم۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بولو کن کا زمانہ؟ ہاں جیسا آج کل ہماری انڈیا میں بھی بہت جگہوں پر ہے پانی نہیں آ رہا ہے، ارے بولو پانی نہیں آ رہا، لیکن خیر دعائیں ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بالکل پانی رک گیا، اتنا پانی رکا کہ جانور تڑپ تڑپ کے مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں تڑپنے لگی۔ تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جاؤ نا، پہاڑ پر جاؤ نا، اللہ سے مانگو نا، اللہ سے کہو نا پانی برسا دے۔ سچ بولنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ پانی، سننا برابر، اللہ نے کیا فرمایا؟ برسا دوں گا پانی، میری قدرت میں کن برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ کہتے اللہ برسا دینا پانی، جانور مر رہے، بچے بلک رہے، عورتیں تڑپ رہی، ہم سب پریشان ہیں، اللہ چلچلاتی گرمی، اللہ پانی برسا دے۔ اللہ نے فرمایا کام کرنا ہوگا، پوری قوم کو جمع کرو، پوری قوم کا مطلب 1,00,000، کتنے؟ تقریباً 1,00,000 یا 1,00,000 سے زیادہ، مرد عورتیں بچے سب کو جمع۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جمع تو کریں گے لیکن پھر اللہ پانی برساؤ گے؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ جو جمع ہوں گے نا اس میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، جو 40 سال سے روزانہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، روز اتنا بڑا گناہ کرتا، اتنا بڑا گناہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اعلان کرو بھائی 40 سال کا گنہگار کون ہے؟ جو 40 سال سے روزانہ گناہ کرتا ہے، وہ باہر نکلے گا، سارے لوگ دیکھیں گے، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہ بدنام ہوگا، اور ہو سکتا کہ سب لوگ پٹک پٹک کے اسے ماریں گے۔ اللہ فرماتے جب وہ بدنام ہوگا اور زمین پہ گرے گا تب میں آسمان سے پانی اتاروں گا۔ اب یہ معاملہ بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سب کو جمع کر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اعلان کیا بھائی یہ پورا مجمع آ گیا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے اس میں ایک گنہگار ہے، 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، اس نے ایک دن بھی چھوڑا نہیں ہے، 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، روز اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، روز اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ آج اللہ کا حکم ہے کہ وہ باہر نکلے تاکہ یہ پورا سماج، ہماری پوری کمیونٹی، ہمارا پورا علاقہ اس کو دیکھے گا، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، ہم اسے پٹک پٹک کے ماریں گے، تب جا کے آسمان سے پانی آئے گا، ورنہ آسمان سے پانی آنے والا۔ اعلان ہو گیا، بتاؤ سناٹا ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟
پورے مجمع میں سناٹا، لیکن وہ جو گنہگار تھا کتنے سال والا، 40 سال، وہ اندر کھڑا ہے، سوچتا ہے باہر جاؤں یا نہیں جاؤں، کیونکہ اگر باہر جاؤں گا تو واپس اندر نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے باہر ہی اور سب کے سامنے۔ اور وہ 40 سال کا گنہگار نے جو چیز سوچا نا، کاش میں اور آپ سوچے، اندر سوچتا ہے باہر جاؤں گا، چلو ٹھیک ہے ذلیل بھی کریں گے، ماریں گے بھی، لیکن اس مجمع میں میری بیٹی بھی ہے، میری بیٹی کو آج تک نہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، باہر نکلوں گا تو میری بیٹی کو پتا چلے گا یہ میرا باپ، میرے بیٹے کو پتا چلے گا، میری ماں کو پتا چلے گا، میرے ابا کو پتا چلے گا، جو لوگ میرے کو سمجھنے میں بہت اچھا ہوں سب کو پتا چلے گا کہ یہ تو اتنا بڑا پاپی ہے۔ جب میں باہر نکلوں گا چلو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، لیکن میری پیاری بیٹی کو پتا چلے گا کہ میرا باپ ایسا، میری ماں کو پتا چلے گا کہ میں نے ایسی اولاد کو پیدا کیا۔ بس وہ اندر ہی اندر سوچنے لگا باہر جاؤں نہیں جاؤں۔ اچانک اس نے سوچا کہ نہیں میں اندر رہوں گا، اور اس نے رونا شروع کیا، اللہ معاف کر دے اللہ۔ اچھا روتے روتے بھائی آدمی کی طاقت میں جتنا ہوگا وہ کرے گا۔ اس نے کپڑا لیا اور اپنے چہرے پر رکھ دیا اور کہا اللہ آپ میرا چہرہ دیکھتے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، آپ کو نفرت آتی نا، چلو اللہ میں نے چہرہ ہی چھپا دیا، اللہ اب غصے مت ہونا، اب نفرت مت کرنا۔ اب بھائی یہ تو بندے کا کہنا ہے، باقی اللہ تو کپڑے کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنی طاقت کے مطابق کپڑا رکھتا جاتا اور کہتا اللہ اب تو چہرہ چھپا دیا، اب مجھے دیکھنا نہیں اللہ، اب نفرت بھی نہیں، اب غصہ بھی نہیں، اور روئے جا رہا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ کچھ سمے گزرا ہوگا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کوئی باہر تو آیا نہیں، لیکن چلو پانی تو آ گیا، جس کا انتظار تھا پانی کا، پانی آیا، موسلادھار پانی آیا، موسلادھار پانی آیا۔ اب سب پانی میں بھیگے بھیگے اور سب کی زبان پر ایک ہی بات کہ چلو بھائی کوئی باہر نکلا نہ نکلا، لیکن آسمان سے پانی آ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے، کیونکہ نہریں بھرنے لگی، تالاب بھرنے لگے، گھر کے برتن بھرنے لگے، موسم بدلنے لگا، بادل جمع ہونے لگے، ساری گرمی ختم ہو گئی، سب چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو وہ 40 سال والا بھی، وہ بھی وہاں سے اکیلے کون بچے؟ حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، کہا اللہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا، اللہ یہ کیسا معاملہ، وہ تو نکلا ہی نہیں 40 سال والا، اور تو نے تو پانی برسا دیا۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ بولو سبحان اللہ، بولو کیا پیارا اللہ۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ، معاملہ ایسا ہے، اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا۔ اس کی طاقت میں تھا آنکھ کا پانی نکالنا، میری طاقت میں تھا آسمان سے پانی اتارنا۔ اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، بہت رویا، وہ بہت رویا، روتے روتے کپڑا بھی رکھ دیا اور کہا اللہ میرے چہرے سے نفرت ہے، میرا چہرہ مت دیکھنا۔ وہ بہت رویا، اس نے اپنی طاقت سے آنکھوں سے آنسو بہایا، میں نے اپنی قدرت سے آسمانوں سے پانی بہایا۔ خیر حضرت موسیٰ نے کچھ دیر کے بعد کہا اللہ اس کا ایڈریس تو بتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا کہا، جا کے کم سے کم ملاقات تو کروں گا کہ 40 سال کا گنہگار تو رویا، صرف ایڈریس تو بتا دے، نام بتا دے، اللہ ملاقات تو کر لو۔ اللہ نے فرمایا 40 سال گناہ کیا، میں نے نام بتایا، 40 سال سے تم پہاڑ پہ آتے ہو اور وہ 40 سال سے گناہ کرتا ہے، میں نے کبھی اپنے بندے کا نام بتایا؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، تو کہا جب غیر تھا تو میں نے نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا، اب کیسے اس کا نام بتاؤں گا؟ جب تک وہ میرا نہیں تھا، روز پاپ پہ پاپ کرتا تھا، جرم پہ جرم کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا، میں نے نام نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے اور رو دھو کے اور معافی مانگ مانگ کے میرا بن گیا، اب میں اس کا نام کیسے بتاؤں گا؟ اے موسیٰ میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا کہ میں کسی کا نام اس طریقے سے تمہیں بتا کے اسے ذلیل کروں۔ جاؤ موسیٰ چلے جاؤ، یہ نام تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے وہ اللہ اتنا پیارا ہے، آنسو کا قطرہ بہا دو وہ رحمت کا پانی برسا دیتا ہے۔ تو میرے پیاروں ہم سب بھی آج ارادہ کریں گے، کچھ ارادہ کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آسمان سے آنے والا پانی ہم نے شروع اس سے کیا تھا، اس کو کیا بنایا تھا؟ رحمت والا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے نا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش آتی تھی نا، ہمارے نبی پانی کو ہاتھ میں لیتے تھے۔ کس میں لیتے تھے؟ ہاتھ میں، کبھی کبھی اپنے ہاتھوں پہ یوں ملتے تھے،
کبھی کبھی اپنی گردن مبارک اور پیٹھ مبارک پر ملتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے تھے رحمت کا پانی ہے، ابھی زمین کے گناہوں سے ملا نہیں ہے، بندوں کے گناہوں سے ملا نہیں ہے، تازہ تازہ پانی آیا، اس کی رحمت سے اللہ ہم پر رحمت برسائے گا. آج وہی پانی میرے پیاروں ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے. آج وہی پانی آیا، کوکر میں آیا عذاب، مہاڑ میں آیا عذاب، مہاراشٹر میں آیا عذاب، یو پی کے گاؤں میں آیا عذاب. میرے پیاروں ہم اتنے نالائق ہیں کہ آسمان سے آنے والے پانی کی بھی حقیقت کو ہم نے بدل کے رکھ دیا. سچ بتاؤ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا. آج ہم قسم کھا کر بولے کہ 2 سال ہو گئے، کوئی ہے ہندوستان والا جس نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جس نے اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چوما ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جو اپنے پاؤں سے مدینے پاک گیا ہو؟ سارے لوگ جاتے تھے، عمرے میں جاتے تھے، حج میں جاتے تھے. اللہ ناراض ہوئے. اللہ نے کہا، اور یاد رکھنا جب کوئی ناراض ہوتا ہے نا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے آج سے تو میرے دروازے پر نہیں آئے گا، ماں اپنی بیٹی کو بولتی تو میرے دروازے پر نہیں آئے گی. ایسا ہی ہوا. اللہ نے کہا تم کعبے پر نہیں آ سکتے، میرے گھر پر نہیں آ سکتے، تم مدینہ نہیں. بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ میں ہم کو اللہ کا گھر نصیب نہیں ہوتا ہے، ہم کو تراویح نصیب نہیں ہوتی، ہم کو جمعہ کی نماز ڈر کے ملتی ہے، ہم کو عید کی نماز. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں وہ ایسا معاملہ، حکومت کا معاملہ. ارے اللہ کی قسم، اللہ کی نماز میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ اللہ کے کعبے میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ مدینہ منورہ کی زمین میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ اللہ کی قسم کوئی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے. اور سب سے بڑا گناہ جو خطرناک میں خطرناک گناہ ہے وہ ہمارا موبائل ہے. یہ موبائل ہم رکھتے ہیں. کسی عالم نے شاید حرام کا فتویٰ نہیں دیا ہوگا. دیا؟ مکروہ کا نہیں. میں آپ کو ایک سائیکولوجی بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھی بات ہے. دارو پینا حلال کے حرام؟ ارے بلند آواز سے بولو نا. دارو پینا حرام. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام شراب پیتے تھے. میں بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا. صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ حرام کر دیا. آیت کریمہ آ گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ نے کہا حرام، شراب حرام. اور پورے مدینے میں شراب کے مٹکے توڑے گئے اور پورے مدینے میں شراب بہنے لگی. لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے رسول حرام شراب؟ ہمارے نبی نے فرمایا حرام. تو کہا لیکن اللہ کے رسول اس میں فائدہ تو ہے. سننا، شراب میں دارو میں کیا فائدہ ہے؟ کہا بدن میں چستی رہتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، بدن ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایک عادت ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو فائدہ تو ہے اس کا. میرے پیاروں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہے. بولو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہے. قرآن نے کہا ہاں فائدہ ہے مگر نقصان زیادہ ہے. یعنی فائدہ 10% ہے تو نقصان 90% ہے. اور شریعت کا رول اور ریگولیشن ہے جس میں نفع کم نقصان زیادہ، وہ حرام. اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ کم اور نقصان. تو اس کو کیا کر دیا؟ ہمارے جیب میں، کسی مفتی کے پاس مت جاؤ، ہمارے جیب میں جو موبائل ہے اس کا نفع کتنا اور نقصان کتنا؟ نفع کتنا؟ 10%. اور نقصان؟ تو خود اپنے دل سے پوچھو نا کہ کیا یہ لوہے کا ٹکڑا قبر میں جلے گا تو نہیں؟ یہ لوہے کا ٹکڑا عذاب بن کے چپکے گا تو نہیں؟ اس لیے میرے پیاروں ہماری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، آپ سب سے بھائی موبائل کے لیے کوئی فتویٰ نہیں حرام کا، کوئی مکروہ کا فتویٰ نہیں، لیکن اپنے بارے میں سوچیں. اور بہت آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے. ہمارے موبائل میں جتنی غلط چیزیں ہیں، ہمارا غلط جو بھی ہم نے اس میں سیو کیا ہے، ایک اپنے ہاتھ سے ایسا بٹن دباؤ ڈیلیٹ کر دو اور ساری اچھی چیزیں لے کر آ جاؤ. قرآن لاؤ، حدیث لاؤ، نظم لاؤ، نعت لاؤ، بیان لاؤ اور اس کو سنتے رہو. وہ موبائل جو آج تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟
اور وہ بات میں پھر واپس دوہراؤں گا، ہمارے نبی نے وہ حضرت سراقہ کو کہا تھا نا میں مروں گا نہیں، کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئیں گے تب جا کے مروں گا۔ تو وہی ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ، میں نے بولو نا کہتے ہیں وہ، اور ہمارے نبی کو پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا ہوگا؟ بے نمازی یعنی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا، بے نمازی سمجھتے ہو نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا بے نمازی کا کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جہنم میں قارون جائے گا، جو جہنم میں فرعون جائے گا، جو جہنم میں حامان جائے گا، جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اب بتاؤ ہمارے نبی نے سراقہ کو کہا تھا وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں بولو نا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے نبی نے صہیب رومی کو کہا کہ گھر میں کھانا نکالو 300 آدمی کو کافی ہو جائے گا، بولو 300 آدمی کو کافی ہو گیا؟ عقل میں آنے والا نہیں تھا کہ 4 آدمی کا کھانا 300 کو کافی ہو گیا۔ حضرت سراقہ ایمان نہیں لا رہے اور آخر میں ہمارے نبی کی بات پر اتنا بھروسہ یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی، تو وہی نبی کہتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا وہ اس جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا۔